رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھوک برداشت کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 30 دنوں میں 29 دنوں میں آپ کھانا جمع کرنا شروع کر دیں جو نہیں کھا رہے, بلکہ بھوک برداشت کرنے کا ایک جذبہ کہا گیا ہے. تو یہ جو ماہ رمضان ہے اس کو آپ حساس دن کہہ سکتے ہیں, سینسٹیو, ناٹ نارمل. نیکی بڑی بھی ہے تو گناہ بھی زیادہ ہوگا. اگر گناہ کریں گے تو اس کا بھی میگنیچیوڈ زیادہ ہے, نیکی کریں گے تو اس کا تو زیادہ ہے, گناہ کا بھی زیادہ ہے. تو یہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے, کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب یہ دونوں کام بڑھ جاتے ہیں. حرم پاک میں تو جائے گا, نیکی زیادہ ہے, گناہ بھی زیادہ ہے. ماں کے سامنے جائیں گے, عام طور پہ دوستوں
بات ہو جاتی ہے, نیچی بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن ماں کے سامنے مذاق میں بھی اونچی نہیں کرنی, آنکھیں ملانی نہیں ہے, مذاق میں بھی ایسا نہیں کرنا. مطلب آنکھیں ملا رہے ہیں, وہ بات کرتے کرتے آنکھ مل جائے اور ہے, ڈیلیبریٹلی ایسی حرکت نہیں کرنی. اف سے کیا مراد ہے؟ اف تک نہ کہو ماں کے سامنے, اف سے کیا مراد ہے؟ تو بدتمیزی نہ کرو, ڈونٹ بی سو روڈ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیا ہوگا؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا. بال برابر بھی کوئی بےادبی کا شبہ بھی نہیں آنا چاہیے. وہ لوگ آئے تھے, انہوں نے عرب کے ٹریڈیشن کے مطابق آوازیں لگانا شروع کر دی. وہ آوازیں لگا رہے تھے, عرب میں ایسی آوازیں لگاتے ہیں, لیکن یہ بارگاہ کون سی ہے؟ قرآن پاک کو منع کر دیا گیا کہ جو بھی اعمال اٹھا کر تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں. Try to be very careful, very careful, very careful. یقین کیجئے یہ رمضان سے 2 دن پہلے میرا لیا کا اور فتح پور کا جذبہ تھا. یہ گیٹ کلیئر کرتے ہیں, بیٹھ جائیں, گیٹ کلیئر, آپ بھی بیٹھ جائیں. آواز نہیں ہے مدینہ, کیونکہ میری باہر آواز نہیں ہے. باہر آواز دیکھیں اب آگئی ہے. اور جو اس لائن پہ آتے جائیں نا وہ بیٹھتے جائیں. یاد رکھیں کہ مسجد ہے, کسی کا گھر ایسا نہیں ہے. یہاں پر پابندی ہے, رولز اینڈ ریگولیشن ہے. جب مسجد میں آپ کا قدم لگے ساتھ ہی آپ کا موڈ تبدیل ہو جانا چاہیے. انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڈیپٹ کرتا ہے. آپ جب جاتے ہیں شادی پہ آپ کا رویہ شادی والا ہوتا ہے, آپ یونیورسٹی جاتے ہیں رویہ یونیورسٹی والا ہوتا ہے, آپ جاب پہ جاتے ہیں کاروبار پہ جاتے ہیں رویہ کاروبار جاب والا ہوتا ہے. تو مسجد میں جب آتے ہیں تو رویہ مسجد والا کیوں نہیں آپ کا؟ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں. مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ سازشیں کرتے ہیں. مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے. تھوڑا سا تو چینج انسان ہوتا ہے. جمعے کا دن ہے, ٹوپی پہن لی, ساتھ بٹھا لیا, کسی کو بچہ پکڑ لیا تو گئے اور جا کر تھوڑا سا گھوم پھر لیا, تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ناؤ یو آر ان مسجد. اچھا دیکھتے جائیں, میں آپ کو بتا رہا تھا لیا اور فتح پور کے جدول میں گیا, اینڈ دیٹ واز اے ڈینجرس جدول. وہ آپ میں جو لیا کے ٹائپ کے سائڈ پہ رہنے والے ہیں, سڑک کیسی ہے, بن وے ہے, اور 1 دن کا ٹائم باقی تھا, پھر رمضان نظر آ جانا تھا. 3 ایکسیڈنٹس میں نے دیکھے جن میں ڈیتھس ہوئی ہوئی تھی. لوگ رو رہے تھے, 111 آئی ہوئی تھی. اس کو دیکھ کے فوراً میرا یہی ذہن گیا کہ ان کے نصیب میں رمضان نہیں تھا, ان کے نصیب میں رمضان نہیں تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کو رمضان ملا اور آپ یہاں پہ بیٹھے, آپ کی کمر میں درد نہیں ہے, بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں. مسجد میں بیٹھنے کا ویسے بھی بہت ثواب ہے, اور یہ وہ وقت ہے جو چل رہا ہے افطار کا, جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے, بہت زیادہ بابرکت ہے. کہتے ہیں نا فلاں مزار شریف پہ جاتے ہیں اور آپ وہاں جا کر اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں. اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے, مانتے ہیں ہر جگہ, لیکن کچھ جگہوں پہ سینٹرڈ ہوئی ہوتی ہے. جسٹ لائک ریلوے کراسنگ از ایوریویئر. ریلوے لائنز آر گوئنگ فرام لاہور ٹو کراچی, اینڈ ان بٹوین لاہور ٹو کراچی دیر آر 20-30 big stations. If you want to board on a train and you are saying like this, train ruk jao, will train stop? Never, never, never ever. آپ کو اسٹیشن پہ جانا پڑے گا ٹرین حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ کی رحمت ہر جگہ پر ہے, لیکن یہ کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ اسٹیشن ہوئی ہوئی ہے, کچھ جگہ ایسی جہاں اسٹیشن ہوئی ہوئی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. بھائی کی چیز ہے نا, 100 بندوں کا قاتل تھا, کہاں جا رہا تھا؟ کھڑے کھڑے خالہ کے گھر میں تو توبہ کر سکتا تھا, اپنے گھر میں توبہ کر سکتا تھا. 100 بندوں کا قاتل ہے, توبہ کا خیال آ گیا ہے. اس قاتل کو بھی یہ پتا تھا کہ توبہ ہر جگہ ہو سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کے توبہ کروں. جا رہا تھا, راستے میں موت آ گئی اس کو, 100 بندہ قتل کیا اس کو. جنت کے فرشتے بھی آ گئے, جنت کے بھی آ گئے, اور آبویسلی 100 بندوں کا قاتل ہے تو جہنم والے زیادہ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, کھانے اس کو بند کریں. جنت والے کہتے ہیں توبہ کرنے جا رہا تھا. رب نے فرمایا ناپ لو, اگر وہ نیک بندوں کی طرف والا جو سفر وہ تھوڑا رہ گیا تھا جنت میں ڈال دینا, اور پھر زمین کو فرمایا کہ تو یہاں سے پڑ جا, نیک بندے کو نہیں نیچے ہونے دینا, اس کی بارگاہ بڑی رہے گی. یہ وقت ہوتے ہیں, یہ وقت بڑا قیمتی ہے, چیز ہے. یہ رمضان میں افطار کا وقت ہائیلی امپورٹنٹ. یو مسٹ بی الرٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ الرٹ ہو کے بیٹھے. یہ جو رمضان آیا کرتا تھا نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 29 شعبان کو خطبہ دیا کرتے تھے. یہ پورا خطبہ لکھا کتاب ہے. اس خطبے کے اندر آپ بیان فرمایا کرتے تھے رمضان کے فضائل اور تیاری بیان فرمایا کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں جس مہینے کی تیاری امام الانبیاء کریں,
کیا برکتیں ان اس مہینے کی. اور فرمایا ماہ سیام جب آتا ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کی خاص کرم نوازی ہے. عام گھروں کے اندر جو چیزیں لوگ مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, مہنگائی ہے, اور یہ بھی ہماری سستی اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہے کہ پہلے رمضان کیا ہوتے تھے, پہلے رمضان جو تھے نا اس میں گانا باجا یہ رضاکارانہ طور پہ بند کر دیا جاتا ہے. اب وہ گانا باجا بند نہیں کر رہے, مختلف سٹائل کے ساتھ آ گیا. رمضان شو آ گیا, اس کے اندر وہی ہو رہا ہے, نام بدل دیا, ہلکا سا دوپٹہ آ گیا, وہ تھوڑا سا شلوار قمیض آ گئی, پیچھے دارا کچھ وہی ہے. رمضان آسانیاں دینے کے لیے تھا, چیزیں بڑھانے کے لیے نہیں تھا, قیمتیں آسمان پر پہنچا دیتے. رمضان نفس پہ قابو پانے کے لیے تھا, اس کو مزید موٹا کرنے کے لیے نہیں تھا. رمضان بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے تھا. افطاری میں شروع ہوتے ہو ساری رات لاہور کے سارے ہوٹل چھان کے صبح سحری پہ سوتے ہو اور اٹھتے ہو پھر 3 بجے کہ جی روزہ لگ رہا ہے. یہ سٹائل نہیں ہے. جتنی فضیلتیں آئی ہیں نا رمضان کی, اس سٹائل کے ساتھ تو ملنی نہیں ہے. فضیلتوں سے مراد میڈیکل بینیفٹس وغیرہ وغیرہ فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن وہ کیسے آپ کو کنٹرول ملے گا. رمضان اٹس اے ویری بگ اپرچونٹی. نیور لوز دس اپرچونٹی, اٹ از ان یور لائف. اور یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان آیا تو اگر رمضان عرب والوں کے لیے بہت زیادہ فضائل و برکات رکھتا ہے, پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, انڈینز کے لیے نہیں ہے, بنگالیوں کے لیے ہے, مالدیپ کے لیے نہیں ہے, جو امریکہ میں تھوڑے مسلمان رہ رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, جو امریکہ میں نہیں. اہل ایمان ہو, ایمان والے ہو, رمضان تمہارے لیے بہت بڑی رحمتوں کی کام ہے. سوچو تم نہیں نیکیاں کر پا رہے تھے کیونکہ دشمن کھلے پھر رہے تھے, اب اس کو اٹھا کر پہلی رات بیڑیوں میں ڈال کے سمندر کے نیچے پھینک دیا گیا. وہ شیطان ہے, ایزی ہو گیا پریشر. باقی لگتا ہے شیطان نہیں ہے, لگتا ہے مسجدوں میں رش ہے, 2 پڑھی نہیں جاتی, 20 پڑھ رہے ہوتے ہیں, روزے کا رجحان ہے, ایسے موڈ ایسا ہوا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی اس بات کو برقرار رکھیں. try to change your life. Islam is a very good religion. Now, when we see apparent, اوپر سے اگر ہم کسی چیز کو دیکھیں تو وہ تو ایک عبادت لگتی ہے, لیکن رمضان اور قرآن اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور شراب سے رکنا, سور کا گوشت نہ کھانا, ماں باپ کی عزت کرنا, یہ سارا بظاہر عبادت ہے, لیکن اس کے نیچے زندگی کا کوڈ آف لائف بیان کیا گیا ہے. آپ کے ہاتھ میں 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہوتے ہیں صرف, ویسے تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے, 100 میں سے 2.5 روپے بس ختم ہوگی نا, عبادت یہاں تک ہے. لیکن آگے دیکھیں پوری دنیا سے غربت اس 2.5 روپے نے ختم کرنی ہے, ڈسکریمنیشن اس 2.5 روپے نے ختم کرنی ہے. تمہارے دل سے مال کی جو محبت چھڑانی ہے اسی 2.5 روپے نے چھڑانی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جا کر کہا کہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا, زکوٰۃ دے دے, اس زکوٰۃ کو مسئلہ ہی نہیں ہے, اتنی تھوڑی رقم, لیکن اس کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ جب اس سے کمپیریزن کیا تو کمپیریزن جب اس نے کیا تو اب اس کو لگا یہ بہت بڑا پیسہ مجھ سے لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا یہ تو نہیں میں کروں گا, قانون بن گیا اور فارغ ہو گیا. ایک بات میری یاد رکھنا, ریممبر دس ون فیکٹ. آپ نوجوان بیٹھے ہیں, زیادہ نوجوان نہ بھی ہو تو دولت کا بڑا شعور رہتا ہے. You know what is the definition of wealth? You think that only money is wealth. آپ سمجھتے ہیں صرف پیسہ ہی دولت ہے. ایسا نہیں ہے. صرف پیسہ دولت نہیں ہے. صرف پیسہ دولت نہیں ہے. یہ 5 قسم کی دولت ہوتی ہے wealth. Note it down. Number 1 is health. سب سے پہلی wealth کیا ہے؟ Health. Number 2 is time. وقت. Number 3 is relationship. تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارے دوست, جان نثار دوست. Number 4 is age, wisdom, experience. جو وقت گزرنے کے ساتھ جو سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ان کا جو تجربہ ہے, یہ دولت ہے. Number 5 is money. اگر باقی 4 قسم کی wealth تمہیں منی کے قریب نہیں لے کے جا رہی تو پھر تمہارے پیسے کا, اگر منی تمہیں باقی 4 قسم کی wealth کے قریب نہیں لے کے جا رہا, تمہارے منی میں پرابلم ہے. میں کیسے بندے کو جانتا ہوں, $1 بلین ہے اس کے پاس. کتنا؟ $1 بلین تھوڑا ہوتا ہے.
یہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے کسی اور ملک سے نائی بھی بنوانا چاہے نا تو وہ بنوا سکتا ہے. آپ ہی میرے بال کاٹ لیں, بنوا سکتا ہے, $1 بلین, لیکن وہ نہیں ایسے کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ اس کے بال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیمو تھراپی ہوتی ہے, اس کو اسٹیج 3 کا کینسر ہے. کیمو تھراپی کے اندر بال اتار دیتے ہیں ورنہ بال جل جاتے ہیں. بڑی بہت زبردست ٹریٹمنٹ ہے یہ. وہ چاہے تو بنگلہ دیش سے دیگر شہروں سے بڑے بڑے شیف کھانا پکانے والے بنوا کے کھانا بنوا سکتا ہے, لیکن نہیں بنوا سکتا. وہ تو دوائی کھاتا بس, یا چھوٹی ڈبل روٹی کھاتا, باقی زمین ہوتا. وہ چاہے تو نئی گاڑی لیمبورگینی بینٹلے کسٹمائز بنوا سکتا ہے, ایسی گاڑی بنا کے دو مجھے, لیکن وہ تو اسٹریچر پر سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاتا ہے. آپ پیدل بھی بھاگ سکتے ہیں نا, گاڑی چھوٹی سی بھی ہو خود چلا کے جا سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ آپ جو مرضی کھا سکتے ہیں, کڑھائی بنا دو, کباب بنا دو. تو اس کے پاس ایک قسم کی ویلتھ ہے, کیا پیسہ ہے, لیکن اس کے پاس ہیلتھ نہیں ہے. تو سڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میرے ساتھ چلو, یہ ڈاکٹرز ہاسپٹل چلتے ہیں یا ہم یہاں روڈ سے چلتے ہیں, جگر فارغ ہو گیا اس بندے کا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے بس میں نے جیسے ہی اتاری نا, وینٹیلیٹر ہٹایا, 10 منٹ میں وہ دوائیں اس کے جسم میں رہے گی تو یہ زندہ رہے گا, 10 منٹ کے بعد چیزیں گرنا شروع ہوں گی, والی 10 منٹ بعد ختم ہو جائے گا. جیسے ہی وینٹیلیٹر ہٹا 10 منٹ کی زندگی ہے, ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس ہے نا ٹائم, کرایہ چل پھر رہے ہیں, تو آپ اس سے زیادہ امیر ہو گئے. پھر you are more wealthy than him. قانون کی چابیاں 80 اونٹوں پر آ رہی ہیں, فرعون کے گھوڑے جس کیل کے ساتھ ٹھوکے جا رہے ہیں وہ کیل بھی سونے کا ہے, لیکن دولت کو ہینڈل نہیں کر سکے. دولت تھی, ہینڈل نہیں کر سکے. یزید کے بعد تخت آ گیا, شہرت کو ہینڈل نہیں کر سکا. تو اللہ سے دولت مانگو نا, ہینڈل کرنے کا گرو بھی مانگو, کہ اللہ یہ نہ ہو کہ میں باغی ہو جاؤں. فرمایا قیامت کے دن یہ کافر کہیں گے اے اللہ تو ہمیں مٹی کر دے, مٹی کر دے. کیوں؟ جانور جو ہے نا, ان کو جب حساب کتاب ہو جائے گا, جنت دوزخ فیصلہ, ان کو مٹی کر دیا جائے گا. مٹی ہو جاؤ, بس ختم ہو جاؤ. ہاں وہ جانور جنہوں نے جنت میں جانا ہے, حضرت اسماعیل کا بیٹا, اس طرح وہ مچھلی, کشمیر کتا, صحابہ کا, وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے, باقی وہ مٹی کر دیا جائے گا. اور یہ کافر جو کہ ان کا بے ایمان تھے, انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, جہنم میں رہنا ہے, تو یہ کہ ہمیں مٹی کر دی, ہمیں مٹی کر دی. کبھی دولت کی بیس پہ اپنے آپ کو نیچے اوپر نہ سمجھنا, یہ ظرف نہیں ہے. یہ خود سیدہ کائنات ہے, خاتون جنت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی شہزادی ہیں, ہماری ماؤں سے بھی بڑھ کر ہیں. پروٹوکول پوچھتے ہو, میں بتاتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا جب بڑے سے بڑے کا پروٹوکول تباہ ہو چکا ہوگا, گناہ چہرے پہ لگا دیا جائے گا. اس دن جب سیدہ گزرے گی, پورے صراط سے حکم ہوگا نگاہیں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد سبحان اللہ. اہل محشر کی آنکھیں جھک جائیں گی, 80,000 حوروں کے جرم میں فاطمہ گزر جائے گی پورے صراط سے. اپنی سلطنت میں چلی جائے گی نا, جہاں کی وہ ملکہ ہے ادھر چلی جائے گی. یہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس دنیا کو کیا امپورٹنس دی ہے. آگے دیکھا سیدہ نے یہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا اور چکی پیس رہی تھی. What is this? نبی پاک کو آفر تھی, کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. پیارے اگر تو کہے نا یہ مکے کے پہاڑ تیرے لیے سونے کے بنا دیں گے, اور کیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سونا کیری کرنا پڑتا ہے نا, کہ سونے کے بن کے تیرے ساتھ چلیں گے. مجھے بتائیں اتنی بڑی آفر, یہ کون رہا ہے جس کے کون کہنے سے پہلے سارا کچھ ہو جانا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا, عرض کی مالک میں یہ سونا نہیں چاہتا, میں تو چاہتا ہوں ایک دن میں بھوک سے ہوں, ایک دن مجھے کھانا ہے, اور جس دن میں بھوک سے ہوں اس دن میں تیری حمد بیان کروں, اور جس دن میں اسودہ ہو جاؤں اس دن بھی تیرا ذکر کرتا ہوں. اس دن کے بعد نبی پاک نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. نبوت کے ساتھ کیا پسند کرنا ہے, فقر پسند کرنا ہے یا میری پسند کرنا ہے. جبریل آفر لے کر آئے تھے, حضور نے جبریل کی طرف بھی نظر فرمائی, تو کیا کہتا ہے, حضور میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں, آپ نے میری پسند ہے. یہی شہنشاہ اللہ, کیا بات ہے. حضور لیٹے ہوئے تھے, کھجور کی چٹائی
چٹائی کے اوپر لیٹے رہنے کی وجہ سے آپ کی کمر مبارک پر نشانات آ گئے تھے، صحابی رو رہے ہیں، کیسے ہو کسرا اتنے آرام میں رہیں، اور آپ فرمایا اچھا نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہوں، ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہوں. تو ponder upon that. Whatever you are doing good, do it good, do it good. اس کو کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے. تو یہ رمضان ہے. فرمایا اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے تاکہ 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہے. 2 نور کون سے ہیں؟ نور رمضان اور نور قرآن. سبحان اللہ. نور رمضان اور نور قرآن. اور 2 اندھیرے کون سے ہیں جن سے دور رہیں گے؟ ایک قبر کا اور ایک قیامت کا. روزہ کہے گا اے اللہ میں نے کھانے سے اس کو روک کے رکھا دن میں، میری شفاعت اس کی حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو روزہ ڈھال ہے. پرانے زمانے میں تلوار اور ڈھال ہوا کرتی تھی جس سے لڑائی کی جاتی تھی. روزہ ڈھال ہے، اور اس ڈھال کو غیبت، جھوٹ، چغلی یہ توڑ دیتی ہے، ڈھال کو پھاڑ دیتی ہے. تو آپ نے اس مہینے میں بالخصوص اس چیز کا اہتمام کرنا. یاد رکھیں جتنی حدیث اور قرآن پاک میں رمضان کے فضائل آئے نا، اس کو نچوڑا جائے، گسٹ نکالا جائے نا، رمضان بخشش کروانے کے لیے کافی ہے. معاف کروا دے گا. یقین کریں ایک رمضان بخشش کروانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ دن کا روزہ یہ بھی معاف کروا رہا ہے، رات کا قیام بھی معاف کروا رہا ہے. تو اچھے طریقے سے اس کو گزاریں تو فائدہ ہوگا. ہمارا یہ جذبہ چلتا رہے گا. نماز مغرب ہوگی، پہلے افطار ہوگی، یہیں پر آپ کے لیے افطار آ جائے گی.